بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال الفصل الثالث فی صفاتہ السلبیہ وہی سبع۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے شرح باب ہادی عشر کی 2 فصول اتمام پر پہنچی۔ فصل اول اثبات ثانی کے بیان میں تھی اور فصل ثانی صفات ثبوتیہ کے بیان میں تھی۔ اچھا، فصل سوم صفات سلبیہ کے بیان میں ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے بحث میں آغاز میں بندہ حقیر نے صفات سلبیہ کی وضاحت کی۔ صفات سلبیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نقائص، وہ سلوب اور وہ عیوب جو ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے، وہ نقص، عیب جو خداوند متعال کی ذات میں نہیں ہے، ان کو صفات سلبیہ کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ صفات سلبیہ در حقیقت سلب النقص ہے، کسی نقص کو سلب کرنا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ خدا عاجز نہیں ہے۔ عجز بذات خود ایک نقص ہے، اس نقص کو خدا سے سلب کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر عرض کیا کہ صفات سلبیہ در حقیقت صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ سلب النقص در حقیقت سلب السلب ہوتا ہے۔ مثلا عجز ایک امر عدمی ہے، یعنی عدم القدرت۔ عجز کو سلب کر رہے ہیں یعنی عدم القدرت کو سلب کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ عدم قدرت خدا کے لیے نہیں ہے، یعنی قدرت ہے دیگے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ خدا جاہل نہیں ہے، جہل عدم العلم ہے، اس عدم العلم کو خدا سے سلب کر رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے عدم العلم نہیں ہے، یعنی خدا عالم ہے دیگے۔ بس جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں وہ دراصل سلب و سلب الکمال ہے، کمال کے سلب کو سلب کرتے ہیں۔ جیسے ریاضیات میں کہتے ہیں نفی نفی اثبات، مائنس مائنس پلس ہے، اسی طریقے سے منطق میں کہتے ہیں نفی نفی اثبات ہے۔ یہ حکماء کا نظریہ ہے، لیکن ہماری تاریخ کلام کے اندر ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ حتیٰ صفات ثبوتیہ سلبیہ کی طرف پلٹتی ہے۔ مثلا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے استاد اس طریقے سے کہتے تھے، خدا عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے، خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے۔ وہ لوگ بالکل جو میں نے نقطہ ابھی ذکر کیا اس کے برعکس صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی طرف پلٹاتے تھے کہ اس کو الہیات سلبی کہتے ہیں، کہ بہرحال یہ آج کل کے زمانے میں نظریہ باطل ہو چکا ہے۔ نہ آغا، صفات ثبوتیہ سلبیہ کی طرف نہیں پلٹتی، بلکہ صفات سلبیہ ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں۔ متاسفانہ یہاں پر شارح فاضل وہ بھی صفات ثبوتیہ کو کأنہ سلبیہ کی طرف پلٹاتے ہیں کہ یہ دیگه اشتباہ ہے، اور ان لوگوں کو شبہ بھی یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ خدا کے لیے کسی کمال کو ثابت کرتے ہیں تو کن ہے کمال پروردگار عالم کو تو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پس وہ جو آپ کمال ثابت کر رہے ہیں در حقیقت اس کے نقیض کو آپ خدا سے سلب کرتے ہیں۔ خب یہ اشتباہ ہے مفہوم اور مصداق کے درمیان۔ وہ چیز جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے وہ مصداق صفت ہے، صفت کا جو مصداق لامحدود ہے
وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مفہوم کمالی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم مفہوم کمال کو تو سمجھ سکتے ہیں، مثلا علم ایک کمال ہے، خب اس مفہوم علم کو تو سمجھ سکتے ہیں۔ درست ہے کہ ذات پروردگار عالم میں جو مصداق علم ہے وہ لامحدود ہے، وہ ہماری فہم سے بالا تر ہے۔ یہاں پر ان بزرگان سے جو اشتباہ ہوا ہے وہ مغالطہ ہوا ہے مفہوم اور مصداق کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب ہے۔ صفات سلبیہ کو ذکر کرتے، اولین صفت یہ ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب ہمیشہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ چیز جو کسی اور کی محتاج ہو وہ واجب الوجود لذات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اجمالی بیان ہے کہ شارح مرکب اور ترکیب کے مختلف اقسام کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم عبارت میں ان اقسام کو بھی ذکر کرتے ہیں اور توضیحات بھی عرض کریں گے۔ قال الفصل الثالث فی صفاتہ السلبیہ، فرماتے تیسری فصل خدا کی صفات سلبیہ کے بیان میں کہ ان کو صفات جلالی بھی کہتے ہیں۔ وہی سبع، یہ 7 ہے۔ الاولی، پہلی صفت، انہ تعالی لیس بمرکب، خدا مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنا۔ وَإِلَّا، اگر وہ مرکب ہوتا تو لَكَانَ مُفْتَقِرًا إِلَىٰ أَجْزَائِهِ، تو خدا اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے۔ وَالْمُفْتَقِرُ مُمْكِنٌ، اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہوتا ہے۔ اقول لما فرغ من الثبوتیت شرع فی السلبیہ، یعنی لما فرغ من الصفات الثبوتیہ، جب صفات ثبوتیہ سے فارغ ہوا تو علامہ صفات سلبیہ میں شروع ہوئے۔ وَتُسَمَّى الْأُولَى صفات الکمال، صفات ثبوتیہ کو صفات کمال بھی کہتے ہیں۔ وَالثَّانِيَةَ صفات الجلال، اور دوسری یعنی صفات سلبیہ کو صفات جلال بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں وہ جو میں نے خارج میں نقطہ ذکر کیا، وَإِن شِئْتَ کان مجموع صفات ہی صفات جلال، اگر تم چاہو تو ایسے سمجھو خدا کی تمام صفات صفات جلال ہیں، یعنی صفات ثبوتیہ کو بھی سلبیہ کی طرف پلٹاتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے، فَإِنَّ إِثْبَاتَ قُدْرَتِهِ بِاعْتِبَارِ سَلْبِ الْعَجْزِ عَنْهُ، یہ جو آپ خدا کے لیے قدرت کو ثابت کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اس سے عجز کو سلب کرتے ہیں، یعنی کہنا وہ آپ ایسے کہتے ہیں خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وَإِثْبَاتَ الْعِلْمِ بِاعْتِبَارِ سَلْبِ الْجَهْلِ عَنْهُ، خدا کے لیے جو علم کو ثابت کرتے ہیں در حقیقت جہالت کو سلب کرنے کے اعتبار سے ہے، یعنی کأنہ آپ ایسے کہتے ہیں خدا عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے۔ وَكَذَا بَاقِ الصِّفَاتِ، اور اسی طریقے سے بقایا صفات۔ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَعْقُولُ لَنَا مِن صِفَاتِهِ لَيْسَ إِلَّا السُّلُوبَ وَالْإِضَافَاتِ، کیونکہ حقیقت میں جو چیز خدا کی صفات میں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ سلوب اور اضافات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں فقط سمجھ میں آتی ہیں۔ وَأَمَّا كُنْهُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ فَمَحْجُوبٌ عَن نَظَرِ الْعُقُولِ، لیکن ذات کی گہرائی اور اسی طریقے سے صفات کی گہرائی، کون ہے یعنی گہرائی، فَمَحْجُوبٌ عَن نَظَرِ الْعُقُولِ، وہ عقول سے محجوب ہیں، عقول بیچارے ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، خدا کیا ہے خود ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ دیکھ رہے ہیں یہ بیان شارح فاضل کا کہ صفات ذات کو انہوں نے صفات ثبوتیہ کو پلٹایا سلبیہ کی طرف۔ عرض کیا کہ حکما ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ
اور جتنے بھی بزرگان ہیں محققین وہ کہتے ہیں کہ نہ اتفاقاً مسئلہ برعکس ہے، صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں، نہ کہ صفات ثبوتیہ سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا عاجز نہیں ہے، یعنی عدم قدرت کو خدا سے سلب کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ قادر نہیں ہے، عجز یعنی عدم القدرت۔ خوب اس عجز کو، عدم القدرت کو جب سلب کیا یعنی کأنہ آپ نے قدرت کو اس بات کیا۔ اسی طریقے سے جب جہل کو خدا سے سلب کر رہے ہیں یعنی عدم العلم کو خدا سے سلب کر رہے ہیں، یعنی عدم العلم اس کے لیے نہیں ہے، یعنی عالم ہے دیگے۔ بقول ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کے کہ اسفار کی 6 جلد میں کہتے ہیں جتنی بھی صفات سلبیاں ہیں یہ ساری کی ساری دراصل سلب الامکان کی طرف پلٹتی ہیں، خدا ممکن نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی صفات سلبیہ میں آپ ذکر کرتے ہیں وہ چیزیں ان کا لازمہ امکان ہے، سلب الامکان۔ تمام صفات سلبیہ کا کیا ہے؟ مرجع ہے، اور سلب الامکان پلٹتا ہے شدت وجود کی طرف، وجوب وجود کی طرف۔ کہ بہرحال یہ نقطہ تھا، عام نقطہ تھا، لہذا ہم نے تذکر دیا۔ وقت ذکر المصنف سبعا، مصنف نے صفات سلبیہ میں سے 7 کو ذکر کیا۔ الاولا، پہلی صفت سلبی، انہو لیس بمرکب، خدا مرکب نہیں ہے، بے تحقیق خدا مرکب نہیں ہے۔ آغا مرکب کسے کہتے ہیں؟ والمرکب ہوا ما لہو جزء، مرکب اس شے کو کہتے ہیں جس کا جز ہو۔ وَنَقِيزُهُ الْبَسِيط، مرکب کا نقیز بسیط ہے، بسیط یعنی جس کے اجزاء نہ ہو، مرکب یعنی جس کے اجزاء ہوں۔ وَهُوَ مَا لَا جُزْءَ لَهُ، بسیط یعنی جس کے اجزاء نہ ہوں۔ اچھا، ترکیب مختلف طریقوں سے، ثم ترکیب قد یکون خارجیاً، ترکیب آگا مختلف طریقوں کی ہے، کبھی کبھار ترکیب خارجی ہے، کترکیب الاجسام من الجواہر الافراد، کہ متکلمین کے مبنا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حقیقت جسم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، آیا جسم ایک یک پارچے اور شیء متصل ہے یا نہ جسم چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے؟ متکلمین کا نظریہ ہے کہ جسم جواہر فرد یعنی چھوٹے چھوٹے اجزاء، کہ آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو ایٹم، یعنی اتنے چھوٹے ذرات کے جو نشکن ہیں جن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ متکلمین کے درمیان رائج نظر یہ رہی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں حکمائے مشاء جسم کو ایک متصل واحد قرار دیتے ہیں۔ البتہ حکمائے مشاء جسم کو بھی مرکب مانتے ہیں، لیکن مادے اور صورت سے، کہ بہرحال اس کی تفصیلات فلسفے کے اندر، طبیعیات کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ بدایہ کے 6 مرحلے میں تفصیلات عرض کر چکے ہیں کہ مادہ یعنی حیولہ، صورت یعنی جس کے ذریعے سے وہ بالفعل ہے، حکم مشاء ایسے کہتے ہیں۔ لیکن متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ جسم جواہر فرد، جوہر فرد یعنی ایٹم، ایک اتنا چھوٹا سا ذرہ کہ جو دیگے قابل شکستن نیست۔ البتہ آج کل کے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ ایٹم کو بھی تقسیم کر چکے ہیں، آپ وہ ذرہ جا کر فرض کریں کہ جو قابل تقسیم نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر فرد۔ تو بہرحال اس نقطے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ترکیب کبھی کبھار ترکیب خارجی ہوتی ہے۔ ثم ترکیب قد یکون خارجیاً کترکیب الاجسام من الجواہر الافراد، جیسے اجسام مرکب ہیں جواہر افراد سے یعنی جوہر فرد سے، جوہر فرد کی جمع جواہر افراد یعنی چھوٹے چھوٹے ایٹمز ان سے بنا ہے۔ وقد یکون ذہنیاً، اور کبھی کبھار ترکیب ذہنی ہوتی ہے،
کترکیب الماہیات والحدود من الاجناس والفصول، جس طریقے سے ماہیات مرکب ہوتی ہیں جنس و فصل سے، حدود اور تعریفات جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہیں۔ مثلا ماہیت انسان مرکب ہے حیوان اور ناطق سے، حیوان جنس ہے، ناطق اس کی فصل ہے۔ مثلا ماہیت حمار حیوان اور ناحق سے، حیوان جنس ہے اور ناحق اس کی فصل ہے۔ یہ ترکیب ذہنی ہے۔ وقد یکون ذہنیان، اور کبھی کبھار ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ذہنی ہوتی ہے۔ کترکیب الماہیات والحدود من الاجناس والفصول، جیسے ماہیات اور حدود یعنی تعریفات جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہیں۔ والمرکب بکلا المعنیین مفتقر الی جزئہ، اور مرکب دونوں معناؤں کے اعتبار سے، چاہے ترکیب خارجی ہو چاہے ترکیب ذہنی ہو، مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے۔ لامتناع تحققہ و تشخصہ خارجا و ذہنا بدون جزئہ، کیوں محتاج ہے جز کا؟ فرماتے اس لیے کہ محال ہے کہ وہ مرکب متحقق ہو یعنی موجود ہو، متشخص ہو، چاہے خارج کے لحاظ سے چاہے ذہن کے لحاظ سے، اپنے جز کے بغیر۔ مرکب اگر مرکب خارجی ہے تو اپنے اجزاء کے بغیر نہیں ہو سکتا، مرکب ذہنی ہے تو اپنے اجزاء کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مرکب کوئی بھی ہو، چاہے خارجی ہو چاہے ذہنی ہو، وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہے، اپنے تحقق میں بھی اور اپنے تشخص میں بھی۔ تحقق یعنی وجود، تشخص یعنی اس کے وجود کا متشخص ہونا، معین ہونا۔ وَجُزْءُهُ غَيْرُهُ، یہ نقطہ اہم ہے، اور ہر مرکب کا جز غیر مرکب ہے۔ مثلا آپ کے بدن کا جز، آپ کا جز ایک ہاتھ ہے، یہ غیر ہے۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں ہاتھ ہوں، ایسے نہیں کہتے، سلب کر سکتے ہیں۔ خوب یہ سلب بہترین دلیل ہے کہ آپ جز نہیں ہے، درست ہے۔ وَجُزْءُهُ غَيْرُهُ، مرکب کا جز مرکب کا غیر ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ يُسْلَبُ عَنْهُ، اس لیے کہ جز مرکب سے سلب کیا جا سکتا ہے، سلب علامت غیریت ہے۔ فَيُقَالُ الْجُزْءُ لَيْسَ بِكُلٍّ، مثلا آپ کہتے ہیں جز کل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ الید لیس بزید، زید ہاتھ تھوڑی ہے، زید کا ہاتھ ہے، جز ہے، اما زید ہاتھ تو نہیں ہے نا، یہ سلب کر رہے ہیں آپ۔ وما یسلب عنہ الشیء فہو مغایر لہ، اور جو چیز کسی چیز سے سلب کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے اس کا غیر ہے۔ فَيَكُونُ مُرَكَّبًا مُفْتَقِرًا إِلَى الْغَيْرِ، پس مرکب محتاج ہوگا غیر کی طرف، کیونکہ مرکب اجزاء کا محتاج ہے اور جز غیر مرکب ہے، پس مرکب غیر کا محتاج ہے۔ فَيَكُونُ مُمْكِنًا، پس وہ کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے گا۔ فَلَوْ كَانَ الْبَارِي جَلَّتْ عَظَمَتُهُ مُرَكَّبًا لَكَانَ مُمْكِنًا، اگر باری تعالی مرکب ہو جائے تو ممکن الوجود ہوگا۔ وَهُوَ مُحَالٌ، پس خلاصہ کلام یہ ہوا، خداوند متعال مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب اجزاء کا محتاج ہے اور اجزاء غیر مرکب ہے۔ خب جز غیر مرکب ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جز کو آپ مرکب سے سلب کرتے ہیں، ہر وہ شے جو دوسری شے سے سلب ہو سکے وہ اس کا غیر ہے۔ اب اگر مرکب ہو یعنی غیر کی طرف محتاج ہو، اور جو غیر کی طرف محتاج ہو وہ ممکن ہوگا نہ کہ واجب ہوگا، پس واجب مرکب نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت سلبی، قال الثانیۃ انہ لیس بجسم ولا ارض ولا جوہر والا لافتقر الی المکان ولم تنع انفکاکہ عن الحوادث فیکون حادثا وہو محال۔ فرماتے ہیں خدا نہ جسم ہے، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے،
اچھا، جسم کی تعریف پہلے کر چکے ہیں. جسم یعنی جس کے لیے ابعاد ثلاثہ ہوں، طول و عرض و عمق، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یہ جسم ہے. درست. عرض اس شے کو کہتے ہیں کہ جو حال ہو جسم کے اندر. مثلا یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کتاب کا طول عرض ہے، اس کتاب کا عرض ہے. درست ہے. اس کتاب کا رنگ عرض ہے، اس کتاب کی مقدار عرض ہے. پس عرض یعنی هو الحال فی الجسم، وہ چیز جو جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہو، جو جسم کے بغیر نہ ہو سکتی ہو. فرماتے ہیں کہ خدا نہ جسم ہے نہ عرض ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم جسم ہوتا یا عرض ہوتا تو ممکن الوجود ہو جاتا. یعنی کیا سے استثنائی ہے، لو کان احدہما لکان ممکنا، اگر خدا جسم یا عرض ہوتا تو ممکن ہوتا. واللازم باطل فالملزوم مثلہ، خب لازم باطل ہے پس ملزوم بھی اسی طریقے سے. بیان ملازمہ یہ ہے کہ ہر جسم مکان کا محتاج ہے اور ہر عرض کے لیے محل چاہیے. مکان اور محل غیر جسم و غیر عرض ہے. اگر خدا جسم ہوتا تو غیر کی طرح محتاج ہوتا، کیونکہ مکان چاہیے اس کے لیے. مکان غیر جسم ہے. خدا اگر جسم ہوتا تو کیا ہوتا؟ غیر کا محتاج ہوتا. اسی طریقے سے اگر خدا عرض ہوتا تو محل کا محتاج ہوتا، اور محل غیر عرض ہے، پس خدا غیر کا محتاج ہوتا. اگر غیر کا محتاج ہوتا تو ممکن الوجود ہو جاتا، نہ کہ واجب الوجود. دلیل دوم، اگر خدا جسم ہوتا تو حادث ہوتا. قدرت کے باعث میں بیان کر چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جسم حوادث سے خالی نہیں ہے. جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے، پس جسم بھی حادث ہے. اگر خدا جسم ہوتا تو حادث ہوتا. اچھا، خصوصیت سے جوہر کی نفی نہیں کی، اس کے لیے دلیل نہیں آیا. جسم کی نفی ہوئی. بیانات پر غور کر عبارت پڑھے، پھر انشاءاللہ میں اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. قال الثانیۃ انہ لیس بجسم، خدا جسم نہیں ہے. ولا عرض، نہ ہی عرض ہے. ولا جوہر، نہ ہی جوہر ہے. آگا آسان لفظوں میں اگر میں بیان کرنا چاہوں کہ خدا عرض اور جوہر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرض اور جوہر دونوں ماہیتیں ہیں، اور ماہیت ممکن الوجود کے لیے ہوتی ہے، واجب الوجود کے لیے نہیں ہوتی. لہذا خدا نہ عرض ہے نہ جوہر ہے. کیونکہ عرض کی تعریف کرتے ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، ایسی ماہیت ہے کہ جو خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں ہو. اور جوہر کی تعریف کرتے ہیں ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، ایسی ماہیت ہے کہ جب بھی خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہیں ہے. پس عرض اور جوہر دونوں ماہیتیں ہیں، اور ماہیت ممکن کے ساتھ مخصوص ہے. خدا کے لیے ماہیت نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا واجب الوجود ہے. آسان یہ تھا، لیکن بہرحال کتاب کے بیان کو دیکھیں. وَإِلَّا، اگر خدا جسم و عرض و جوہر ہوتا تو لَافْتَقَرَ إِلَى الْمَكَانِ، تو مکان کا محتاج ہوتا، کیونکہ جسم مکان کا محتاج ہے، عرض بھی محل کا محتاج ہے. دو، وَلَمْ تَنَأَ انفِقَاقُهُ مِنَ الْحَوَادِثِ، اگر جسم ہوتا تو حوادث سے خالی نہ ہوتا، کیونکہ قدرت والے باعث میں ذکر کیا کہ کوئی بھی جسم ہو یا متحرک ہے یا ساکن ہے، اور حرکت اور سکون حوادث ہیں. خب فیکون حادثا، کیونکہ کل ما لا یخلو عن الحوادث فہو حادث، جو بھی حوادث سے خالی نہیں ہوگا وہ حادث ہوگا، تو پس خدا حادث ہو جاتا. وہو محال، اور یہ محال ہے. یہ بیان جسم اور عرض کی نفی کر رہا ہے، جوہر کی نفی نہیں کر رہا. دقت کریں، جوہر کی نفی کے لیے بیان وہ بہتر ہے جو میں نے عرض کیا. اقول الباری تعالی لیس بجسم، باری تعالی جسم نہیں ہے. خلافا للمجسمہ، خوب ایک گروہ ہے نا اہل سنت کا مجسمہ، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ
مسجد دمشق میں تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ خدا ہر جمعرات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو ممبر پر تقریر کر رہے تھے، اوپر والے پلے پر بیٹھے تھے، نیچے اتر آئے، کہا ایسے اترتا ہے اور کیسے اترتا ہے؟ اب یہ مجسمہ ہے۔ والجسم هو ما له طول و عرض و عمق، فرماتے جسم یعنی جس کے لیے طول و عرض و عمق ہو، یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو۔ والعرض هو الحال فی الجسم، عرض یعنی جو جسم میں حلول کرے، جوہر کی تعریف نہیں کی انہوں نے۔ ولا وجود له بدونہ، اور اس عرض کا وجود جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ والدلیل علی کونہ لیس بجسم ولا عرض وجہان، خدا نہ جسم ہے نہ عرض ہے، اس کے لیے دو دلیلیں ہیں۔ خود دیکھیے جوہر کو کا نو ذکر ہی نہیں کرا شارح بھی۔ الاول، دلیل اول، انہ لو کان احدہما، اگر خدا جسم یا عرض ہوتا تو لکان ممکنا، کیا سے استثنائی ہے تو وہ ممکن الوجود بن جاتا۔ واللازم باطل، یعنی خدا ممکن الوجود نہیں ہے۔ فالملزوم مثلو، پس خدا جسم یا عرض بھی نہیں ہوگا۔ بیان الملازمہ، بیان ملازمہ یہ ہے کہ انا نعلم بالضرورہ ان کل جسم فهو مفتقر الی المکان، کیونکہ ہم بداہتاً جانتے ہیں کہ ہر جسم محتاج ہے مکان کا۔ وکل عرض مفتقر الی المحل، اور بداہتاً ہم جانتے ہیں کہ ہر عرض محتاج محل ہے، عرض حتماً کسی نہ کسی محل میں ہے۔ والمکان والمحل غیرہما، مکان اور محل دونوں کا غیر ہے، یعنی مکان جسم کا غیر ہے، محل عرض کا غیر ہے۔ والمفتقر الی غیرہ، اور جو اپنے غیر کی طرح محتاج ہو تو وہ ممکن ہوگا۔ نتیجتاً فلو کان الباری تعالی جسما او عرضا لکان ممکنا، اگر باری تعالی جسم ہوتا یا عرض ہوتا تو ممکن الوجود ہوتا، در حالی کہ وہ واجب الوجود ہے۔ الثانی، دلیل دوم، انہ لو کان جسما، اگر خدا جسم ہوتا تو لکان حادثا، بس یہ دلیل دوم خصوصیت سے جسم کے بارے میں ہے کہ خدا جسم نہیں ہے۔ وہو محال، اور خدا کا حادث ہونا محال ہے۔ بیان الملازمہ، بھائی کیسے ہے؟ اگر وہ جسم ہوتا تو حادث ہوتا، کیا ملازمہ ہے؟ فرماتے ملازمہ ایسے ہے کہ ان کل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، کوئی بھی جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قدرت کے باعث میں ذکر کیا جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے۔ وکل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، اور ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے۔ وقد تقدم بیانہ، بحث قدرت میں۔ فلو کان جسما لکان حادثا، اگر خدا جسم ہوتا تو حادث ہوتا۔ لیکنہ قدیم، لیکن خدا قدیم ہے۔ پس فیجتمع النقیضان، اگر خدا جسم ہو تو اجتماع نقیضین ہوگا، حادث بھی ہو قدیم بھی ہو، خود دیکھیں محال ہے۔ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے بیان میں نہ علامہ نے نہ شارح نے نفی جوہریت پر استدلال نہیں کیا، نفی جسمیت اور عرضیت پر استدلال تھا، نفی جوہریت پر استدلال نہیں تھا۔ نفی جوہریت کے لیے استدلال وہی ہے جو بندہ عقیر نے عرض کیا کہ جوہر یکی از اقسام ماہیت ہے، اور ماہیت محدودیت کو بیان کرتی ہے، اور واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ جب ماہیت نہیں ہے تو جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، خیلی راحت۔ خوب اسی طریقے سے ایک اور نقطہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہرحال اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اس کو پھر جلسہ آئندہ پہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔